الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ماں اور بہنوں، ہمارے سامنے جو عنوان چل رہا ہے وہ حسد ہے۔ حسد سے بچنا ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام امت مسلمہ کو حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حاسدین سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آسمانوں پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد ہے۔ زمین پر سب سے پہلے جو گناہ ہوا وہ حسد ہے، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہا ہے وہ بھی حسد ہے۔ ہر کسی کے ساتھ حسد ہوتا ہے۔ جو آپ نے سنا کہ کسی کے پاس پیسے ہوں، کسی کے پاس گاڑی ہو، کسی کے پاس اچھی پڑھائی ہو، اچھی نوکری ہو یا اچھی پوزیشن ہو، تو ہر ایک کے پیچھے حاسدین لگ جاتے ہیں۔ ان کے پیٹ میں جلن شروع ہو جاتی ہے، ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، حسد کرتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ حسد کرنے والے یہودی ہیں، جو میرے اور آپ کے آقا دونوں جہاں کے سردار سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ان کا حسد شروع ہو گیا، جو آپ نے اس کی تاریخ سنی ہے۔ سب سے زیادہ مسلمانوں پر جلنے والے یہود ہیں۔ اور اس کے بعد واقعہ ہمارے سامنے چل رہا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے ان کو بہت علم سے نوازا۔ وہ امام اعظم، اماموں کے امام، بڑے امام، جن کی تقلید کرنے والے پوری دنیا میں الحمدللہ موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کیا تقلید کرتے ہو، ہم کو تو نبی کی تقلید کرنا ہے۔ بے شک نبی ہی کی تقلید ہے، لیکن وہ کیسے ہم کو پتہ چلی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ اس طرح ان اماموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبی کی زندگی کا علم عطا فرمایا کہ ہمارے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 امام ہیں بڑے بڑے، جن کی تقلید پوری دنیا میں کی جاتی ہے۔ بعض جاہل کہتے ہیں کہ تم ان کی کیا تقلید کرتے ہو، تم کو تو نبی کی تقلید کرنا ہے۔ بے شک ہم نبی ہی کی تقلید کرتے ہیں ان کے ذریعے سے۔ انہوں نے صحابہ سے ملا اور تابعین سے ملے اور دین کو، علم کو کھول کھول کر کے ہمارے سامنے قیامت تک کے انسانوں کے سامنے رکھا کہ اللہ کے نبی کی زندگی ایسی تھی۔ ہاں، تو بہرحال اب ان اماموں کے اوپر بھی حاسد پہلے سے رہے ہیں اور اب بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، کیونکہ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے، اس پر سب سے زیادہ حاسد کھڑے ہو جاتے ہیں، حسد کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی پر سب سے زیادہ یہودی حسد کرنے لگے۔ ہاں، ان کے اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حاسدین ان کو ایذا پہنچانے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے کیسے کیسے طریقے اختیار کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں، سنتے جائیں۔ ایک مرتبہ آپ سوالوں کا جواب دے رہے تھے، ایک حاسد وہاں پہنچ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میں ان کو چپ کروا دوں، تاکہ سارے مجمع کو پتہ چل جائے کہ ان کو اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ وہ دراصل آپ کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ کہنے لگا، ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ آپ سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پوچھو۔ کہنے لگا، جی مجھے یہ بتائیں کہ پاخانے کا ذائقہ یعنی مزہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ چاہتا تھا کہ میں ایسی بات کروں کہ جس کا جواب نہ ہو، مگر اللہ رب العزت نے بھی ان کو بہت ذہین عطا فرمایا تھا۔
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بال بچے ہیں۔ فقہ کے اندر، یہ فقہ علم کے اندر بہت اہم چیز ہے کہ جتنے بھی باقی لوگ ہیں وہ سب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بال بچے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت استدلال اتنی دی تھی کہ اگر لکڑی کا ستون سونے کا ثابت کرنا چاہے، لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں، ایسی دلیلیں دیں گے کہ مخاطب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان کے پاس ایسا علم اور ایسی ہوشیاری اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ جب اس نے پوچھا کہ بتائیں پاخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، مزہ کیسا ہوتا ہے، اب کون اس کا دیکھا ہوگا، اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ لیکن دیکھیے حضرت کا جواب کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب وہ حاسد جو آیا وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ حضرت اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ نمکین چیز کے اوپر مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی، میٹھی چیزوں کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب کمال عطا کیا تھا، اور وہ حاسد جو ہے بس وہ اپنی ہی بے عزتی کرا کر جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، حسد بہت بری چیز ہے۔ ہم کسی کے اوپر حسد نہیں کرنا ہے۔ گھر میں دو بہو ہوتی ہے تو چھوٹی بہو بڑی بہو پر، بڑی بہو چھوٹی بہو پر، جی، اور ایک دوسروں پر حسد، بلکہ آج کل ایک بہن دوسری بہن پر حسد، ایک بھائی دوسرے بھائی پر حسد۔ یہ سگے بھائی ہیں، ایک خون ہے، لیکن حسد ہے۔ حسد بہت بری بلا ہے، بہت بری بلا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آگے سنیے، اس حسد کے عجیب و غریب واقعات ہیں، لیکن یہ ایک واقعہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ یہاں تک بھی حاسد جا سکتے ہیں۔ حاسد اگر جس کے اوپر حسد ہو جاتا ہے وہ لوگ کیا بھی کر دیتے ہیں۔ بعض حاسدین نے مل کر پروگرام بنایا کہ ان کی کسی طرح عوام میں مذاق اڑائیں، ان کی ہوا کھول دیں۔ کس کی؟ حضرت امام اعظم ابو رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب پبلک انسلٹ ہوگی، جب ان کی پبلک میں انسلٹ ہو جائے گی تو پھر ہم لوگوں سے کہیں گے کہ ایسے بندے کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ چرچا کریں گے لوگوں میں کہ بھئی یہ آدمی ایسا ہے، اتنا برا ہے، اور اس کی بات تم کیا سنتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایک پلاننگ بنائی۔ یہ مسجد سے جب اپنے گھر آیا کرتے تھے، راستے میں بیچاری ایک بیوہ کا گھر تھا۔ وہ بیچاری بیوہ جوان تھی، اس بیوہ کو تیار کیا، تجھے ہم مال دیں گے، پیسہ دیں گے، تو صرف یہ کرنا کہ کسی بہانے سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر بلا لے۔ انہوں نے پلان نہیں بتایا، صرف یہ کہا کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، تو کسی کیا بھی ایک بہانہ کر کے اپنے گھر کو ان کو بلا لے۔ ایک طرف غربت تھی، ایک طرف اتنی دولت تھی، سب مل کر کے لوگ جو ہے ایک دوسرے شیئر کر کے بہت سارا پیسہ جمع کر کے اس بیوہ عورت کو دیا اور کہا کہ کسی بہانہ کر کے ان کو تیرے گھر بلا لے۔ وہ سمجھی کہ شاید ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو چلو میں کسی بہانے سے ان کو گھر بلا لیتی ہوں۔ چنانچہ آپ گھر جا رہے تھے، وہ عورت جلدی سے اپنے گھر کے دروازے سے نکلی، چادر میں لپٹی ہوئی تھی، کہنے لگی، اے اللہ والے، اے امام ابو حنیفہ، گھر میں کوئی مریض ہے جس کا آخری وقت ہے، سکرات کی حالت میں ہے، اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا وصیت کر رہا ہے، تم ذرا چل کر اس کی وصیت سن لو۔ ہاں، اب شریعت کا حکم ہے کہ اگر مرنے والا وصیت کر رہا ہو تو قریب جو بھی آدمی ہیں وہ اس کی وصیت کو سنیں، یہ چیز واجب کے درجے میں آتی ہے۔ ہاں، اب جب اس نے یہ کہا تو امام صاحب نے اعتماد کر لیا کہ میں اس کی بات سن لیتا ہوں۔ جیسے ہی دروازے سے اندر قدم رکھا، جیسے ہی اس عورت کے گھر میں قدم رکھا، حاسدین تو پہلے سے چھپے بیٹھے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی بات ایسی کرنی ہے، ان کو ریڈ ہینڈ سے ایسا پکڑنا ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کا انسلٹ ہو جائے۔ اب انہوں نے امام صاحب کو گھیر لیا، کہنے لگے، عشاء کے بعد رات کی تنہائی میں بیوہ کے گھر میں تمہارا آنا جانا ہے اور تم لوگوں کے امام بنے پھرتے ہو۔ اب عورت کو بھی یہ بات عجیب لگی، اس کو بھی تعجب ہوا، اس پر یہ تہمت لگے گا اس نے نہیں سوچا تھا۔
ان میں سے ایک بندہ بھاگ کر گیا اور جا کر اس وقت کے حاکم کو بتا دیا کہ جی شہر کے بہت بڑے علمی ہستی، سب سے بڑا امام رات کی تنہائی میں ایک بیوہ کے گھر میں ہے۔ اس حاکم کو نیند آ رہی تھی، رات کا وقت تھا، اس نے صرف آرڈر جاری کر دیا کہ جاؤ ان کو جو ہے جیل میں ڈال دو، اس عورت کو بھی اور امام صاحب کو بھی، دونوں کو جیل میں ڈال دو۔ اب صبح اٹھ کر ہم مقدمہ سنیں گے، صبح اٹھ کر ہم بات کریں گے۔ حاکم نے یہ آرڈر دے دیا۔ اب عورت کو بھی ساتھ پکڑ کر لے گیا، عورت کو بھی ساتھ پکڑ کر لے کر گئے، حضرت کو بھی اور عورت کو بھی۔ وہ تو نہیں سمجھتے تھے کہ میرے اوپر یہ مصیبت بن جائے گی، حضرت کو معلوم ہی نہیں تھا، بیچاری وہ عورت کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ایسی تہمت لگے گی۔ چنانچہ امام صاحب اور اس عورت دونوں کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ حاسدین اب جو ہے بہت خوش ہو رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، ناچ رہے ہیں کہ اب صبح ہوگی اور بھی جو ہے پنچ بیٹھیں گے اور پھر ان کی بہت بے عزتی ہوگی۔ ہاں، اس طرح بہت خوش ہو رہے تھے کیونکہ اب پولیس نے ان کو پکڑ کر لے کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، پولیس نے ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا، الگ الگ نہیں، ایک ہی کمرے میں بند کر دیا، ایک جیل کے کمرے کے اندر۔ امام صاحب وضو سے تھے، انہوں نے اندھیرے میں نفل پڑھنا شروع کر دیا۔ جو عادت تھی عشاء کے وضو سے فجر نماز پڑھنے کی، حضرت کا بہت جو ہے معمول رہا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، پوری رات عبادت میں ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنا معمول شروع کر دیا۔ عورت ذات آخر عورت تھی، سوچتی رہی میں بھی جوان العمر ہوں اور ان کی عمر بھی ایسی ہے، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، اگر ان کی طبیعت کے اندر کوئی برائی ہوتی تو یہ اس وقت مجھ سے برائی کی باتیں کرتے۔ یہ بندہ اس وقت بھی اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، یہ بندہ اس وقت بھی اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اب اس کے دل کے اندر ندامت ہوئی، جو ہے ہونی شروع ہو گئی، میں نے ایسے آدمی کو جیل پہنچا دیا، اتنے بڑے امام کو اور ایسے اچھے انسان کو۔ چنانچہ اندر اندر وہ شرمندہ ہوئی اور آخر کار جب آپ نے کچھ رکعتوں کے بعد سلام پھیرا تو وہ آ کر حضرت سے معذرت کرنے لگی، معافی مانگنے لگی، کہا حضرت مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اس کے بعد اس نے پوری کہانی ان کو سنا دی کہ اس طرح سے مجھ سے پیسوں کا وعدہ کیا گیا تھا، غربت کی وجہ سے میں نے ہاں کر لی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ اس طرح سے آپ پر تہمت لگائیں گے، میں تو سوچی تھی کہ وہ آپ سے بات کریں گے۔ امام صاحب نے جب ساری بات سن لی، امام صاحب فرمانے لگے اچھا اب میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کیا؟ کہنے لگے حل یہ ہے کہ یہ جو پولیس والا کھڑا ہے اس کو بلاؤ اور اس کو رو دھو کے کہو کہ میرا گھر میں ایک ضروری کام ہے، میں یہاں قید میں ڈال دی گئی ہوں اور صبح پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، تو تم مجھے لے کر میرے گھر جاؤ اور میں پھر تمہارے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی، اپنا کام سمیٹ کر کے پورا کر کے آ جاؤں گی۔ عورت ذات تھی، منت سماجت کی۔ جی جب عورت جو ہے منت کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکالتی ہے، جی تو وہ سامنے والا تو نرم پڑ ہی جاتا ہے، تو جو ہے اگر مان جائے تو سیدھا میرے گھر جانا۔ حضرت نے کیا پلان دیا کہ اگر وہ پولیس والا مان گیا تو سیدھے میرے گھر جانا تم اس پولیس والے کو لے کر، اور میرے گھر جا کر میری بیوی کو ساری بات بتا دینا۔ ہاں دیکھیے حضرت کا کتنا دور اندیش سوچ ہے، پہلے جو ہے باہر کی بدنامی الگ ہے اور گھر کی بدنامی اس سے زیادہ ہے۔ ہاں گھر کے اندر جب اس طرح کچھ گمان ڈاؤٹ شروع ہوتے ہیں تو پھر گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اب یہ برقعے سے جو ہے اگر وہ مان جائے تو سیدھے میرے گھر جاؤ اور جا کر کیا کرو، میری بیوی کو ساری بات بتا دو اور یہ برقعہ اسے دے دینا، جو تم اوڑھ کر آئے ہیں وہ برقعہ وہ میری بیوی کو دے دینا، اور اسے کہنا کہ یہی برقعہ پہن کر واپسی پر اس پولیس والے کے ساتھ میرے پاس آ جائے۔ چنانچہ اس عورت نے 2 آنسو نکالے، اس وقت تو ویسے ہی نکلنے تھے، 2 کے 4 نکلے ہوں گے، اس کی منت سماجت کی۔ وہ پولیس والا کہنے لگا ٹھیک ہے، چنانچہ وہ ساتھ اور یہ برقعے میں پیچھے پیچھے اب یہ سیدھا امام صاحب کے گھر پہنچی، ان کی اہلیہ کو جا کر پورا واقعہ سنایا اور برقعہ ان کو دے دیا۔ چنانچہ انہوں نے برقعہ پہنا اور پولیس والے کے ساتھ واپس آ گئی۔ اب جب صبح ہوئی، وقت جو ہے صبح ہو گئی، وقت کے حاکم نے دربار لگایا، سارے شہر سے حاسدین اکٹھا ہو گئے اور بہت سارے لوگوں کو حاسدین لوگوں کو جمع کیا، چلو چلو آج بہت بڑا ماجرا ہونے والا ہے،
آج بہت بڑا تماشا آپ کو دیکھنا ہے۔ پولیس آئی اور دونوں کو گرفتار کر کے دربار میں پہنچا دیا، جو جیل میں تھے ان دونوں کو پہنچا دیا۔ حاکم وقت نے کہا، اے ابو حنیفہ، تمہارے علم کا اتنا چرچا اور تم لوگوں کے مقتدی کہے جاتے ہو، اور تمہاری اخلاقی حالت یہ ہے کہ تم غیر عورت کے پاس عشاء کے بعد تنہائی میں ہوتے ہو۔ آپ نے فرمایا، کون سی غیر عورت؟ وہ کہنے لگے، یہ جس کے ساتھ تمہیں گرفتار کیا گیا۔ فرمایا، یہ غیر تو نہیں ہے، یہ تو میری بیوی ہے۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، یہ تمہاری بیوی کیسے؟ آپ نے فرمایا، وہ میری سسر، یہ جو دیکھو مجمع میں میرے سسر کھڑے ہیں، ان کو بلا لو، وہ برقعے میں دیکھ لیں گے یہ ان کی بیٹی ہے یا نہیں، ان سے پوچھ لو۔ اب سسر صاحب آ گئے، انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میری بیٹی ہی ہے، میں نے گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح کیا تھا۔ حاسدین کا یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اس مصیبت کا یہ حل بھی نکل سکتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے حضرت نے کتنی آسانی کے ساتھ، جب وہ عورت نے اپنی اصلیت سامنے رکھی، اور اب وہ پولیس والا تو نہیں بتائے گا کہ میں اس رات میں جو ہے اس کو اس طرح لے کر گیا تھا، کیونکہ پھر اس کو ڈانٹ پڑے گی۔ اب اصلی بیوی بازو میں بھی آ گئے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے امام صاحب پر رحمت فرمائی۔ حاسدین پھر حسد کی آگ میں جلتے ہوئے واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ امام صاحب کو بری فرما دیا۔ ہاں، بتانا یہ مقصود ہے کہ حسد میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حسد کی آگ کو بجھائے، ورنہ تو یہ آگ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد کرنے سے اور حاسدین کی حسد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں۔ اسی لیے جو ہے آخری سوروں کے اندر یہ کہا گیا، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، تم حاسدوں کی حسد سے اللہ سے پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔